کہ ہر نواسا نانے سے ہے. لیکن رسول نے صرف حسین و منی نہیں کہا، انا من الحسین. نواسا تو نانے سے ہو سکتا ہے، نانا نواسے سے بھی ہو سکتا ہے. یہ رسالت مآب نے رشتوں کے اعتبار سے حدیث نہیں پڑھی تھی، عہدے کے اعتبار سے حدیث. رسول نبی ہے، حسین امام ہے. یہ با اعتبار رشتہ حدیث نہ پڑھنا. پیار تھا، بیٹی کا بیٹا تھا، زیادہ چومتے تھے، زیادہ اٹھاتے تھے، اس لیے کہہ دیا حسین و ملی. نہیں، یہ نبی امام سے کہہ رہا ہے. رسول نے گود میں بٹھا کے کہا حسین و منی. امامت نبوت میں سے ہے. پھر بھی دنیا کو سمجھ آ گئی کہ ٹھیک ہے، پہلے ہوتا نبوت کا آتا ہے، پھر امامت کا آتا ہے. لیکن رسول نے حدیث کو پھر پلٹا، فرمایا صرف امامت نبوت سے نہیں، پھر قیامت تک نبوت بھی اسی امامت کے ساتھ ہے. میرے مالک کائنات کا سچا رسول، ہم تیرا کلمہ پڑھتے ہیں، ہمیں یہ حدیث کی شرح بتائیے. ہمیں اس حدیث کی شرح سمجھ میں نہیں آ رہی. اگر نواسا ہونے کی حیثیت سے کہا پھر بھی سمجھ میں آتی ہے، امام ہونے کی حیثیت سے کہا پھر بھی سمجھ میں آتی ہے. لیکن آپ نے اگر امام ہونے کی حیثیت سے کہا تو امامت میں سے نبوت کیسے نکلتی ہے؟ اگر نواسے ہونے کی حیثیت سے کہا تو نواسے میں سے نانا کیسے نکلتا ہے؟ فرمایا 10 محرم 61 ہجری تک حسین مجھ سے تھا، اب قیامت کی صبح تک محمد حسین میں سے. بات ابھی کھلی نہیں، اگلے جملہ سمجھنا تو بات اور کھل جائے گی. 10 محرم 61 ہجری تک ہر ایک کہہ رہا تھا نبی کا نواسا. جس نے بھی پکارا نواسا محمد، یبنا محمد، یبنا مصطفیٰ. 10 محرم 61 ہجری تک حسین نبی سے پہچانے جا رہے تھے. 10 محرم کو حسین نے قربانی اتنی بڑی دے دی. اب قیامت تک مصطفیٰ کو کہا جائے گا حسین کا نانا. حسین کا نانا. رسول کے لیے کیا بن گیا؟ حسین کا نانا. 10 محرم تک نواسا تھا، اب نانا نواسے سے پہچانا جا رہا. اور یہ ہر گھر میں اصول پایا جاتا ہے کہ اگر گھر میں 2 پڑھے لکھے ہوں، مثلا باپ پڑھا لکھا ہے اور بیٹے کے پاس کوئی ایسی ڈگری آ جائے کہ اس کی الگ پہچان ہو جائے، پھر باپ کی پہچان بیٹے سے ہوتی ہے. یہ جو ہے یہ فلاں کا باپ ہے. ڈاکٹر علامہ اقبال کا بیٹا جسٹس بن گیا تھا، لیکن تب بھی پہچان یہی تھی اقبال کا بیٹا. جسٹس ہونے تک بھی اپنی الگ پہچان نہیں بنا سکا. اللہ جانے کیسی پہچان بنائی حسین نے کہ رسول حسین سے پہچانے جا رہے ہیں. اب اور زیادہ آسان کرو اس کو اور باریک کر کے ذرا سنتے ہیں. جتنے صحابہ کی عزت ہو رہی ہے وہ رسول کی وجہ سے ہے. کبھی کسی نے سنا ہے کہ ہم اس صحابی کی، ہم رسول کی عزت اس لیے کرتے ہیں یہ اس صحابی کے نبی ہیں؟ نانا ہنس کے بات کو ڈالیے گا، سمجھیے گا. کبھی کسی نے یہ کہہ کے عزت کی کہ ہم آقا کی عزت غلام کی وجہ سے کرتے ہیں. غلام کی عزت آقا کی وجہ سے ہوتی ہے. اتنا فرق ہے صحابہ میں اور حسین میں. صحابی نبی کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں، نبی حسین کی وجہ سے. بات تو تھوڑا سا اور آگے لے کے جائیں. ابھی یہ بات ہوئی عمومی سطح پہ، چہروں کی رنگت تبدیل نہ کرنا، ایک اور اگلی سطح پہ لے کے جاتے ہیں. 10 محرم 61 ہجری کے سجدے تک حسین کو کہا جا رہا تھا اللہ کا بندہ. اب 2 یا 4 رہ گئے، آپ باقی کہاں چلے گئے؟ 10 محرم 61 ہجری تک حسین کو کہا جا رہا تھا اللہ کا سجدہ گزار، اللہ کا عبادت گزار. اللہ جانے کتنا بڑا سجدہ کر گیا حسین. اب قیامت خدا کرا مجھے کہو حسین
حسین کی وجہ سے، لا الہ باقی ہے تو حسین کی وجہ سے، محمد رسول اللہ باقی ہے تو حسین کی وجہ سے۔ کتنے خوش نصیب ہو، اللہ حسین کا، نانا حسین کا، حسین مرکز، توحید نے رشتہ حسین سے جوڑا، نبوت نے رشتہ حسین سے جوڑا۔ اس سے بڑھ کے تمہارا نصیب کیا ہوگا؟ فخر کیا کرو جب تمہیں لوگ کہتے ہیں حسین کا آزادہ۔ اس سے بڑھ کے کیا نصیب چاہیے؟ حسین کا ماتمی، حسین کا نوکر، جس سے اللہ نے رشتہ جوڑا تھا، جس سے نبی نے رشتہ جوڑا تھا، حسین نے تمہیں خود سے خود جوڑ دیا۔ اب قیامت تک یا اللہ باقی ہے، کیوں؟ توحید کو کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ حسین کا اللہ ہے۔ دیوار کھڑی ہے اس لیے کہ چھت اوپر قائم ہے، ماشاءاللہ۔ توحید کو کوئی خطرہ نہیں، اب لا الہ کو خطرہ ہی نہیں، ضامن حسین، محمد رسول اللہ کو کوئی خطرہ نہیں، بقا کا نام حسین ہے۔ اس کا مطلب جو چیز اپنا رشتہ حسین سے جوڑ لے وہ کبھی نہیں مرتی۔ تھوڑا سا اپنے ذہنوں میں اس رحمت پہ لے کے آؤ کہ اگلی 9 مدرسے تم نے اسی معیار پہ سننی ہے، نیچے نہیں آنا، عمومی سطح پہ نہیں آنا۔ جو چیز حسین سے رشتہ جوڑ لیتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتی ہے۔ حسین کا اللہ، اب وہ کبھی نہیں مرے گا۔ حسین کا نانا، محمد رسول اللہ کو کوئی خطرہ نہیں، اس لیے تو ہم منتیں کر کے کہتے ہیں اپنا رشتہ حسین سے جوڑو، اس لیے کہ اگر رشتہ حسین سے جوڑ لو گے، جیسے اللہ کو موت نہیں آئے گی ایسے ہی عزادار کو بھی موت نہیں آئے گی۔ اس لیے تو معصوم نے فرمایا جو آل محمد کی محبت میں مر گیا اسے مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہے کیونکہ وہ حسین کا ہے۔ جو چیز حسین کی ہو جائے وہ زندگی دیتی ہے، جو چیز کی نسبت حسین سے ہو جائے، اللہ کی نسبت حسین سے، رسول کی نسبت حسین سے۔ حسین نے قربانی اتنی بڑی دی کہ حسین کے اللہ نے بھی کہلوایا حسین کا اللہ، حسین کے نانا نے کہا حسین کا نانا، حسین کی ماں کو کہا گیا حسین کی ماں، حسین کا بابا، حسین کا بیٹا، حسین کی اولاد، حسین کے نوکر، حسین کے ناصر۔ جو جو چیز حسین سے جڑتی گئی وہ زندہ بھی رہی اور زندگی بھی دیتی رہی، زندہ بھی رہی زندگی بھی دیتی رہی۔ گھروں میں بیٹھ کے ہم پہ فتوے نہ دیا کرو کہ علم پہ کیوں جاتے ہو، ذوالجناح کا احترام کیوں کرتے ہو، تعزیے کو کیوں چومتے ہو۔ یہ لکڑی یا کپڑا نہیں، ہم نسبت دیکھ رہے ہیں، حسین کا تعزیہ، حسین کا زندگی اس نسبت کے ساتھ۔ حسین ابن علی نے توحید کو بھی محفوظ کر لیا، نبوت کو بھی محفوظ کر لیا۔ تذکرہ آدم کا ہو سکتا ہے لیکن آدم کا تذکرہ اس لیے مکمل نہیں کہ آدم کا ایک بیٹا نافرمان تھا، نوح کا تذکرہ اس لیے مکمل نہیں، بیٹا باغی نکل آیا۔ ہر نبی کا تذکرہ نامکمل تھا، حسین نے ہر تذکرے کو مکمل کیا۔ ہر نبی قربانی ادھوری چھوڑ گیا، ہر نبی کے مشن کو مکمل کرنے کے لیے حسین آئے۔ آدم کی بات کریں گے تو حسین خود بخود آ جائیں گے، کیونکہ جب قرآن میں آدم پڑھیں گے تو خدا قرآن میں نشانی دے دے گا، ہم نے آدم کو چند اسماء کا علم دیا تھا جس کی وجہ سے آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ جب ان اسماء کو دیکھیں گے تھے ان میں سے ایک اسم کا نام حسین۔ اگر نوح کی بات کریں گے حسین پھر نظر آ جائے گا۔
کیونکہ نوح کے پاس سفینہ ہے نجات کا، اور رسول نے کہا ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ نجات، حسین بھی نجات کی کشتی ہے، نوح کے پاس بھی نجات کی کشتی تھی، حسین خود نجات کی کشتی ہے۔ آپ کہیں گے اس مرتبے میں آگے تو حسین نوح کے برابر ہو گیا، نہیں حضور، فرق ہے، جو کوہ جودی پہ جا کے سواریاں اتار دے اسے نوح کہتے ہیں، جو جنت کے اندر جا کے سواریاں اتارے اسے حسین کہتے ہیں۔ نوح کے تذکرے میں اور حسین کے تذکرے میں فرق ہے۔ نوح کے پاس سفینہ نجات کا تھا، حسین وہ نجات کا سفینہ ہے جو ایک منزل پہ پہلے نہیں اتارتا۔ ابراہیم کی بات کرو گے پھر حسین نظر آئے گا۔ ابراہیم نے صرف خواب دیکھا تھا، حسین نے اسے مکمل کیا۔ ابراہیم نے صرف خواب دیکھا، حسین نے اسے تعبیر دی۔ اسماعیل کی بات کرو گے تو اسماعیل کے پاؤں میں رسی تھی، چھری چلی نہیں تھی، اور پھر بھی ذبیح اللہ بن گیا۔ حسین ذبیح عظیم ہے۔ جس نبی کی بات کرو گے اندر سے حسین کا ذکر خود بخود نکلے، کیونکہ حسین وہ بنیاد ہے جس نے نبی کی کہانی کو کھڑا کیا ہو۔ 1.25 لاکھ نبوتوں کی اکلوتی محنت کا نام حسین، اور یہ دربار حسین ابن علی۔ جب ہم ان 10 دنوں میں آئیں گے تو ہم حسین کے گھر میں حسین کے مہمان بنیں، کیونکہ ایام عزا کی پہلی مجلس ہے، اہمیت عزاداری کی مجلس ہے۔ خدا نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا حسین کی صورت، اب حسینیت محفوظ ہے عزاداری کی صورت۔ مثلا اللہ صرف نیت نہیں چاہتا، عمل مانگتا ہے۔ مثلا آپ صبح اٹھے، آپ نے چاہا کہ میں نماز پڑھوں، تو آپ نیت کر لیں کہ میں اللہ کی لیٹ کے نیت کر رہا ہوں کہ میں خدا کی عبادت کر رہا ہوں، تو کیا خدا عبادت قبول کرے؟ اگر تم نے نیت کی ہے، اظہار کر، اٹھ مصلی پہ، میرے مالک نیت ہے، فرمانے اظہار کر کے، میرے مالک میری پوری نیت ہے کہ میں رمضان میں روزے رکھوں گا، تیری محبت میں چند لمحے بھوکا رہوں گا۔ فرمایا نہیں، صرف چند لمحے نہیں، جب کہوں تب سے لے کے جب تک کہوں تب تک، اظہار مانگ۔ صرف آج کی مجلس انشاءاللہ موضوع کھول دیں گے، پھر کل سے موضوع کے ساتھ متصل ہو جائیں گے۔ بہت بہترین موضوع آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کریں گے، امامت اور خلافت کے موضوع کہ اللہ کی حجت کون سی ہوتی ہے اور ہر دور میں حجت کے سامنے مقابلہ کرنے والا کون۔ دو کردار آپ کے سامنے پڑھیں گے، کیونکہ آج کے دور میں غلط اسلام دنیا کو دکھایا جا رہا ہے، اور آج خصوصاً جن علاقوں میں آپ رہ رہے ہیں، جس سرزمین پہ آپ رہ رہے ہیں، یورپ میں اسلام کو ایک دہشت گرد دین سمجھا جا رہا ہے، اور آئے دن اسلاموفوبیا کے نام سے مختلف واقعات ہوتے ہیں۔ نہیں جی، غیر مسلمان سے ڈر گیا ہے، پہلے بتاؤ ڈرا کس وجہ سے ہے؟ یہ جو غیر مسلم کے سامنے اسلام کی غلط تصویر آئی ہے، یہ پیش کس نے کی ہے؟ جو قرآن پڑھ لیتا ہے وہ اسلام کو مان لیتا ہے، جو تاریخ پڑھ لیتا ہے وہ اسلام سے بھاگ جاتا ہے۔ قرآن اللہ نے لکھا ہے، تاریخ مورخ نے لکھی، تاریخ میں لکھے گئے ہیں بادشاہوں کے کردار، قرآن میں لکھا ہے 14 کا قصیدہ۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج غیر مسلم کے سامنے جو اسلام پیش کیا جا رہا ہے وہ بادشاہوں کے کردار ہے، وہ ذل سبحانی کے کردار ہے، وہ شہنشاہوں کا دور ہے، وہ بادشاہوں کے قصے ہیں۔ وہ جب اس اسلام کو پڑھتا ہے وہ کہتا ہے یہ کیسا مذہب ہے؟
مارو، قتل کرو، زمینوں پہ قبضہ کرو، جگیروں پہ قبضہ کرو، ملکوں کو اجاڑو، شہروں کو برباد کر دو، یہ اسلام ہے؟ وہ اسلام سے بھاگ جاتا ہے، اسے اسلام سے نفرت ہو جاتی ہے۔ محرم کے 10 دن ہم دنیا کو بتائیں کہ اصل اسلام کے وارث کون ہے، حقیقی اسلام کے وارث کون ہے۔ اسلام گردنیں کاٹنے کا نام نہیں، گردن کٹوانے کا نام۔ یہی تو وجہ ہے کہ مہذب ترین مذہب میں کتنا مہذب فقہ ہے کہ ہم 10 دنوں میں اپنے بدن لہو لہان کریں گے، اپنے جسم کو اذیت دیں گے، جسم کو ماتم کریں گے، تکلیف دیں گے، دنیا کو یہ بتائیں گے کہ دوسروں کی گردنیں کاٹنے کو اسلام نہیں کہتے، اپنے بدن کے سے لہو نکال کے خراج پیش کرنے کو اسلام کہتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ موضوع آپ کے سامنے کھلے گا، روزانہ کی بنیاد پہ بکھرتا اور نکھرتا چلا جائے گا کہ اصل میں اسلام کے دشمن کون تھے اور اصل میں اسلام کے حقیقی وارث کون۔ مجھے آج بات صرف عزاداری پہ کرنی ہے۔ خدا صرف نیت نہیں چاہتا، خدا اظہار چاہتا ہے۔ متوجہ ہے خدا جانا صرف نیت نہ کرو، اظہار کر کے دکھاؤ۔ اظہار کرنا ہے میرے اللہ ہم تیرے گھر میں حج کے لیے آ گئے، میرے اللہ کیا کریں؟ فرمایا یہاں پر صفا اور مروہ پہ دوڑو۔ تو میرے مالک یہاں دوڑنے سے کیا ہوگا؟ اس سے بہتر نہیں ہے کہ قرآن پڑھ کے ابراہیم کو بخشیں۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ باتیں محرم میں سننے کو ملیں گی۔ ماتم کرنے سے کیا ملتا ہے؟ مجلس میں جانے سے کیا ملتا ہے؟ بہتر یہ ہے نمازیں پڑھ کے کربلا والوں کو بخشی جائے۔ جو شریعت آپ کو محرم میں یاد آئی، اس کا اظہار ذرا حج پہ کر کے دکھائیں کہ میرے مالک ہم اتنا خرچ کر کے آئے، یہاں دوڑنے کے لیے تو نہیں آئے نا۔ تو ہم یہاں بیٹھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حضرت ابراہیم کو بخشتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تعقیبات کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں۔ خدا نے کہا نہیں، نیت نہیں چاہیے، اظہار چاہیے۔ میرے مالک یہ کیسا اظہار ہے؟ فرمایا یہاں دوڑو تاکہ پتا چلے یہاں کون دوڑا تھا۔ یہاں پر ایک نبی کی ماں دوڑی تھی، نام اس کا حاجرہ تھا۔ تو میرے مالک ہم بیٹھ کے حاجرہ کی کہانی پڑھ لیں؟ فرمایا بیٹھ کے نہ پڑھو، عملاً کر کے دکھاؤ۔ آپ ابھی سمجھ گئے میں عزاداری پہ آنے لگا۔ خدا نے کہا صرف میرے مالک قرآن پڑھتے ہیں، قرآن میں سے حاجرہ کی کہانی پڑھیں گے، حاجرہ کو خراج پیش کریں گے؟ فرمایا نہیں، تم تو کہانی پڑھ لو گے، جس نے نہیں پڑھی اسے کیسے پتا چلے گا یہاں کیا ہوا؟ یہاں تم دوڑو تاکہ واقعہ دوبارہ زندہ ہو جائے، کیونکہ یہاں میری محبت میں ایک نبی کی ماں اپنے بیٹے کو ریت پہ لٹا کے دوڑی تھی۔ آج تم عبادت کی صورت میں اس واقعے کو چھپانا چاہتے ہو کہ عبادت کر لے تاکہ وہ عشق چھپ جائے۔ میں نے وہ عشق نہیں چھپنے دینا۔ مجھے تمہارے لمبے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری لمبی چوڑی تسبیحوں کی ضرورت نہیں ہے۔ رکھو اپنی عبادتیں اپنے پاس، اس عشق کو زندہ رکھو۔ اس نے میری محبت میں دوڑی تھی، اب میں قیامت تک اپنی عبادت میں اس کا عشق بھلا دوں؟ اب قیامت تک میں دوڑاؤں گا تاکہ دنیا کو واقعہ یاد رہے یہاں پر ایک نبی کی ماں دوڑی تھی، یہاں پہ ایک نبی کی بیوی دوڑی تھی۔ خدا حج میں مسلمانوں کو دوڑا کے ہر سال واقعے کو تازہ کر دیتا ہے، واقعے کو زندہ کر دیتا ہے۔ اس لیے تو اللہ کہتا ہے یکم محرم کا چاند طلوع ہو، یا حسین کہتے ہوئے گھروں سے نکل آؤ تاکہ حسین کا واقعہ زندہ ہو جائے۔ گھروں میں مسلح بچھا کے عشق حسین کو دبانے کی کوشش نہ کرنا، باہر نکلو تاکہ دنیا کو پتا چلے حسین کون تھا، یزید کا۔ اس لیے بہت خوبصورت 2 سطریں کسی شاعر نے لکھی تھی، اس نے کہا کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلس سے نہ ہوں، پورا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے۔ کہاں سے ڈھونڈو گے پھر حسین کے قاتل؟ کیونکہ حسین کے قاتلوں کے ہاں چھپنے کی یہ ہے کہ وہ اسلام کے لبادے میں چھپے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو ظاہری طور پہ مسلمان بنا کے پیش کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ چھپ گئے۔ لہٰذا اہمیت عزاداری حسین یہ ہے کہ عزاداری حسین میں اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ ہم گھر بیٹھ کے عزاداری کر لے، تو جیسے گھر بیٹھ کے حج نہیں ہوتا۔ سر ہلا دیا آپ نے، زبان اللہ نے بولنے کے لیے دی۔ جیسے آپ یہ کہیں کہ مجھے گھر میں بیٹھ کے نماز پڑھنے کا وہی اجر ملے جو جماعت کے ساتھ ہوتا ہے۔ گھر میں نماز پڑھو تو اور، جماعت میں پڑھو تو اور۔
گھر کی نماز کا اجر جماعت کی اجر کے برابر نہیں. گھر میں بیٹھ کے اکیلے رو لو تو اور ذکر حسین میں آ کے رو تو اور ہر عبادت کے لیے جانا پڑتا ہے. حسین خود کھینچتا ہے اس وجہ سے کہ حسینیت میں ایک کشش ہے. جس میں اس کشش کی صلاحیت موجود ہے وہ خود بخود حسین کی طرف کھینچی چلی جاتی ہے. ان 10 راتوں میں اپنے آپ کو بالکل حقیقی حسین کے عزادار بنا کے زمین پہ بٹھا. حسین سمجھنے کی کوشش کرنا. حسین صرف سننے کا نام نہیں, بے شک حسین اپنے وجود میں اتارنے کا نام. یہی تو وجہ ہے کہ یہ حسین کی کتنی اچھی تربیت ہے. یہ حسین کیسا ہماری نسلوں کو ایک کورس کرواتے ہیں ہر سال کہ حسین ابن علی 9 راتیں تمہیں اپنے گھروں میں بلاتا ہے, تربیت کرنے کے بعد 10ویں دن جلوسوں کی صورت میں بازاروں میں بھیج دیتا ہے. آسان کرو, حسین کہتے ہیں 9 دن حسین سنو, 10ویں دن حسینی بن کے دکھاؤ. 9 دن حسین سنوارتا ہے, 10ویں دن حسین زمانے کے سامنے پیش کرتا ہے کہ کسی نبی نے اپنے ناصر ایسے نہیں سجائے تھے جیسے حسین ابن علی سجائے. اسی تذکرہ کو لے کے آگے بڑھیں گے, اور میں نے اللہ کے قرآن میں سورہ مبارکہ البقرہ سے جو آیت پڑھی ہے وہ میرا موضوع ہوگی. موضوع کو آج کھول دیتا ہوں اور انشاءاللہ کل سے اس پہ مسلسل گفتگو ہوگی. سورہ البقرہ میں خدا کہتا ہے, موضوع سنیے گا, جو آیت میں نے منتخب کی ہے آیت کا ترجمہ بتا دے گا کہ موضوع کدھر جائے گا. خدا کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. اللہ وہ ولی ہے, جن مومنوں کا اللہ ولی ہے. اللہ وہ ولی ہے جو ان مومنین کو ظلمت سے نکال کے نور کی طرف لے کے آتا. اللہ پہلی ولایت کا تذکرہ کر رہا ہے کہ ایک ولایت وہ ہے جو اندھیروں سے نکالتی ہے نور کی طرف. اور خدا کہتا ہے صرف ایک ہی نہیں ہے, ایک اور بھی ہے. ایک تو میری ولایت ہے جس کو صاحب ایمان مانے گا اور وہ اندھیرے سے نکال کے نور کی طرف لے کے آئے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. اور ایک وہ ہیں جن کے پاس, کافروں کے پاس ایسے ولی ہیں. کافروں کے بھی ولی ہیں, مومنین کے ولی وہ ہیں جو اندھیروں سے نکالتے ہیں نور کی طرف لے کے آئے. والذین, میں قرآن کی آیت کا ترجمہ پڑھو اور لفظ بلفظ پڑھو. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. اور کافروں نے ایسے ولی بنائے ہوئے ہیں جو نور سے نکال کے اندھیرے کی طرف لے کے جاتے ہیں. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے. ایک وہ ہے جو نور سے نکالتے ہیں. اب اس آیت کو آج اس حد تک ہی کھولوں گا کہ خدا نے یہ نہیں کہا کہ میں وہ ولی ہوں جو اندھیروں سے نکالتا ہوں نور کی طرف لے جاتا ہوں. دوسری طرف خدا نے کہا جو کافروں کے ولی ہیں وہ نور سے ہٹاتے نہیں بلکہ نور میں گئے ہوئے لوگوں کو دوبارہ اندھیرے کی طرف لے کے آتے ہیں. سمجھ گئے حسین کی آیت کھل رہی ہے, آیت خود منہ سے بول رہی ہے. خدا یہاں کہتا ہے, خدا کافروں کی بات نہیں کر رہا, کافر تو نور میں گئے ہی نہیں. اگر یہاں کافروں کی بات ہوتی تو خدا کہہ دیتا کہ کافروں میں ولی وہ ہیں, انہوں نے ان کو ولی بنایا ہوا ہے, یہ وہ طاغوت ہیں جو نور میں جانے ہی نہیں دیتے. فرمایا نہیں, ان کے پاس جو ولی ہیں وہ نور سے نکالتے. اس کا مطلب وہ پہلے جا چکے ہوں گے. اللہ نے پہلا کام یہ کیا تھا, میں آسان کر دیتا ہوں, بندے مجھے دیکھ رہے ہیں, میں بات ہی میں ہی کھول دیتا ہوں. اللہ کا کام یہ ہے, یہ انہیں کافروں سے نکال کے ایمان میں لے کے آتا ہے. جب یہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو ان کے ولی ہوئے ہوئے مسلمانوں کو پھر کافروں میں لے جاتے ہیں. اس کا مطلب تم نے کافر تو مسلمان ہوتا دیکھا ہے, ہم 10 راتوں میں مسلمانوں کو کافر ہوتا ہے.
پڑھ کے کیا کہہ گے؟ ایسا ہی ہے نا. آج کافر مسلمان ہونا چاہے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو مسلمان ہو گیا. یہ جو مسلمان ہو کے پھر کافر ہوتا ہے. اب ان راتوں میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کس کا انکار کرتا ہے تو کافر ہوتا ہے. اور خدا نے کہا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. ان کی سزا یہ ہے کہ انہوں نے ان کو ولی بنایا تھا. جو نور سے دوبارہ اندھیرے کی طرف لے کے آئے. ہمیں فخر ہے ہم دو ولایتیں. ولایت بھی ایک نہیں ہے. مومنوں کے ولی اور ہیں, کافروں کے ولی اور ہیں. دونوں پہ بات ہوگی کہ مومنوں کے ولی کون سے ہیں. قرآن سے ولایت پڑھیں گے, قرآن ہی سے ولایت کا تذکرہ ہوگا, قرآن ہی سے ولی نکالیں گے. پھر ان 10 راتوں میں قرآن ہی سے کافروں کے ولی بھی نکالیں گے. اور یہ آیتوں میں حسن ہے, یہ نام نہیں دیتی, نشانی اتنی پکی بتاتی ہے. یہ اللہ کے کلام میں حسن ہے, یہ خدا کے کلام میں حسن ہے. خدا بہت بڑا خالق الکلام ہے, اسے طریقہ آتا ہے. وہ نام لیتا تو جیسے آج روایتیں مٹ گئیں, آیتیں مٹ جاتی. اس نے آیتوں کو زندہ رکھنا تھا, اسے نام نہیں لیے, نشانی اتنی پکی دی ہے. آپ خاموش ہیں, میں اللہ کی ایک نشانی آج پڑھ دوں, آیت ہی میں پڑھ دوں. اس نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ, اللہ ولی ہے, رسول ولی ہے. اسے پتا تیسرے ولی کا نام لیا تو آیت نکال دیں. اسے پتا تھا یہ دشمنی پہلے ولی سے نہیں, دشمنی دوسرے ولی سے نہیں, دشمنی ہے تیسرے ولی سے. اسے نام لیا, نشانی ہی اتنی پکی دے دی کہ بندے بعد میں ہاتھ رکوع میں انگوٹھیاں اتارتے رہے. فرمایا لعنت آ سکتی ہے, آیت نہیں. یقین کیجئے میں اگلی مجلسوں میں ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں کتابوں کے حوالوں کے ساتھ. جب یہ آیت آ گئی تو اللہ نے نام نہیں لیا تھا, نشانی بتائی. ایک وہ ہے جو حالت رکوع میں زکات, خدا نے نشانی بتا دی. لوگوں نے کہا ہم اپنے آپ کو اس نشانی میں لے کے آئے. آیت کے اترنے کے بعد ایک بندے نے حالت رکوع میں انگوٹھی دی. رسول سے آگے کہا یا رسول اللہ میں نے بھی حالت رکوع میں انگوٹھی دی ہے. فرمایا نماز دوبارہ پڑھ, اللہ نے تیری نماز تجھے نہیں پتا شریعت محمدی میں نماز میں بغیر وجہ کے حرکت کی جائے تو اللہ اس نماز کو حرام کر دیتا ہے, اللہ نماز کو باطل کر دیتا ہے. تو نے بغیر وجہ کی حرکت کی. اس کا پھر جب علی نے انگوٹھی دی تھی تو وہ بغیر وجہ کے نہیں, فرمایا علی سے مقابلہ کرتا ہے. علی نماز پڑھ نہیں رہا تھا, علی نماز بچا رہا تھا. کل سے 10-15 پہ آپ کے سامنے عشق کی مودت کی اذان دے دی جائے گی. گزارش ہے بر وقت تشریف لائیے گا, حسینی بن کے آئیے گا, عزادار بن کے آئیے گا. اپنے آپ کو حسین ابن علی کے گھر میں ایسے بٹھائیے گا کہ ہم کچھ سیکھنے کے لیے آئے ہیں, ہم حسین سے کچھ مانگنے کے لیے آئے ہیں. کوشش کریں گے پھر مل کے جتنا ہو سکے گا حسین ابن علی کے دروازے پہ خیرات مانگیں گے. چاند وہ طلوع ہو گیا ہے جس نے علی کی بیٹیوں کی چاندنی. اتنا نقصان کسی نبی کے بیٹے کا نہیں ہوا جتنا مذہب اسلام کو بچاتے ہوئے علی کی بیٹیوں. یہ چاند آپ نے اپنے اپنے گھروں میں دیکھا,
علی کی بیٹیوں نے یہ 4 جنگلوں میں دیکھا۔ مدینے کے لوگ روایت کرتے ہیں کہ ہم محرم کا چاند آسمان پہ نہیں دیکھتے۔ امام جعفر صادق کے گھر سے رونے کی اتنی آوازیں آتی ہیں، پتہ چل جاتا تھا کہ محرم کا چاند۔ سال میں 10 ہی تو راتیں آتی ہیں غریبوں کو رونے کی۔ حق تو ہم سے ادا ہو نہیں سکتا، زیادہ سے زیادہ کتنی دیر روتے ہیں؟ فضائل ہم 45 یا 50 منٹ پڑھتے ہیں، مصائب 10 یا 15 منٹ۔ 15 منٹ سے زیادہ مصائب پڑھ لیں تو بعد میں مومنین کہتے ہیں مصائب کم پڑھیں گے، بہت لمبا مصائب پڑھ دینا۔ فطرت انسانی ہے، انسان اتنی دیر رو نہیں سکتا، تھوڑی دیر رو لو گے تھک جاؤ گے۔ یہ حوصلہ ہے سجاد کا، 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 10 نہیں 40 سال خون رویا، اور 40 سال لہو رونے کے بعد کہنے لگا بابا سکینہ کے تماچے کی قیمت ادا، بابا تجھے رونے کا حق ادا۔ اتنا رو لینا، اگر آ جاتے ہو مجلس میں پھر کوشش کیا کرو کہ 1 آنسو ضرور لے۔ مولا سے کسی بندے نے پوچھا تھا کہ مولا آپ کے جب حسین کو کتنا رویا جائے؟ مجھے حسین کی عزت کی قسم ہے رسول کے بیٹے یہ نہیں کہ چیخے مار کے رو، گھاڑے مار کے رو، فرمایا اتنا رو لے کہ تیری آنکھ میں اتنا آنسو آ جائے کہ ایک مچھر کا پر بھیگ جائے۔ میں محمد کا بیٹا وعدہ کرتا ہوں ہم تم پہ جنت کو واجب کر دیں۔ ہر عبادت میں ریاکاری حرام ہے، لیکن حسین کہتا ہے کہ تم میرے ذکر میں آؤ رو نہ سکو، رونے والی شکل آنسو نہیں آ رہا کیونکہ رونا تمہارے بس میں نہیں، رونا اختیار میں نہیں۔ آنکھ کے آنسو کا تعلق ہوتا ہے دل کی چوٹ سے، دل تڑپتا ہے تو آنکھ روتی ہے، دل تڑپے گا نہیں آنکھ روئے گی نہیں۔ بعض اوقات ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہوتے ہیں آنکھ سے آنسو نہیں آتے۔ حسین ابن نے پھر کرم کیا، فرمایا آنسو نہ آئے، نہیں ہو سکا، آپ میری مجلس میں گیا سر جھکا، جتنی دیر مصائب ہوتا رہے صرف اتنا سوچ کتنی عزت والا گھر اجڑا کے اٹھا۔ تو سر جھکا کے بیٹھا رہے گا میں تیرا پھر بھی رونا نہیں کروں۔ ہو سکتا ہے کہ مجلس میں آئے تیرا دھیان ادھر ادھر جائے تو رو نہ سکے، تیرے ساتھ حسین کا رونے والا بیٹا بیٹھا، تو خشک آنکھوں سے مجلس سے اٹھے، سجاد تیری خشک آنکھیں دیکھ کے ایک بار اتنا کہہ دے تو نے دیکھا جو نہیں میرا اکبر کتنا پیارا تھا۔ تہذیب ہوتی ہے، ہر ایک چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے کسی گھر میں موت ہو جائے، آپ اس کے گھر تعزیت کے لیے جائیں، آپ ان کے دروازے پہ کھڑے ہو کے ہنسیں گے نہیں۔ میں نے اکثر دیکھا لوگ سواریوں سے اترتے ہیں کہتے بھائی چپ ہو جاؤ، وہ گھر سامنے آ گیا، لوگ بیٹھے دیکھے کیا کہیں گے ہمارے گھر میں موت ہوئی۔ یہ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا بھائیوں تمہارا بیٹا جب مجلس سے حسین والی جگہ پہ آ جایا کرو، پھر اگر رشتہ داروں کے گھر جاتے ہوئے سنجیدہ ہو جاتے ہو، جب گھر سے نکلو سر جھکا لو، ایسے نہ ہو کہ جہاں مجلس ہونی ہے دروازے پہ کھڑے تم گپے لگا رہے ہو ہنس رہے ہو اور سجاد بیٹھا تجھے دیکھ رہا ہو۔ میں ماؤں بہنوں بیٹیوں سے گزارش کروں گا کہ جب مجلس سے حسین میں آ جاؤ سارا سال تمہیں باتیں کرنے کے لیے ملتا ہے، جب غریب کے گھر میں آؤ یہ نہ ہو کہ مجلس ابھی شروع نہیں ہوئی تھوڑی دیر باتیں کر لیں، تھوڑی دیر بیٹھ کے ایک دوسرے کی خیریت پوچھ لیں، کیونکہ تم سمجھتے ہو کہ ذاکر نہیں آیا تو مجلس شروع نہیں ہوئی۔ پنڈال سجتا ہے اور حسین کی ماں آ جاتی ہے، ہو سکتا ہے کوئی بھی نہ آیا ہو اور حسین کی ماں بیٹھی ہے، وہ تجھے دنیا کی گفتگو میں دیکھ لے تو بجائے اجر لینے کے حسین کی ماں کی ناراضگی نہ لینا، ماتمیوں بجائے اجر لینے کے لیے حسین کے سجاد کی ناراضگی نہ لینا۔ پورا سال ہوتا ہے تمہارے پاس، پورا دن ہوتا ہے، لیکن جب مجلس شبیر میں ہو گھر سے نکلو
نیت کر لو ہم حسین کو رونے جا رہے ہیں. کوئی بھی نہ آیا ہو, جس جگہ میں مجلس ہو رہی اس دیوار پہ آگے تھوڑی دیر بیٹھ جہاں تو یہ سمجھ کے ہال میں نہیں آتا کہ میں اکیلا ہوں, یہ سوچ کے آیا کر کے یہاں سجاد بیٹھے. ہو سکتا ہے میں اکیلا جا کے بیٹھوں گا, سید الساجدین میرا نام سب سے پہلے لکھے. جب کوئی بھی نہیں آیا تھا تو یہ حسین کا جتنی دیر مجلس میں بیٹھو پھر سر جھکا کے رکھنا, کیونکہ گھر سے نیت کر کے آئے ہو حسین کو رونے کے لیے. مدینے کے لوگ کہتے ہیں محرم کا چاند طلوع ہوتا ہم آسمان کے لیے دیکھتے, اتنی چیخوں کی آواز. مدینے کا ایک شخص کہتا ہے کہ میں مدینے میں باہر سے گیا ہوا تھا, کسی اور شہر میں رہتا تھا, مدینے میرا کاروبار تھا, میں وہاں جا کے آباد ہو گیا. اس نے کہا میں مدینے کی تہذیب سے واقف نہیں تھا, میں نے کلمہ نبی کے جانے کے بعد پڑھا تھا, میں نے رسول کو نہیں دیکھا, میں نے علی کو نہیں دیکھا تھا, میں نے کربلا حسین کی نہیں دیکھی تھی. امام جعفر صادق کے دور میں یہ بندہ مدینے آیا, وہ کہتا کہ محرم کا چاند طلوع ہوا نا تو میں اپنی دکان پہ تھا, میں نے دیکھا کہ لوگ بھاگ بھاگ کے جا رہے ہیں. وہ کہتا میں ڈر گیا, میں نے کہا کیا ہو گیا مدینے میں؟ میں نے ایک بھاگتے ہوئے بندے کا ہاتھ پکڑ کے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا محلہ بنی ہاشم. اس نے کہا محلہ بنی ہاشم میں کہہ رہے ہیں. اس نے بھاگتے ہوئے انگلی کا اشارہ کر کے دیکھ نہیں رہا محرم کا چاند؟ تو کہنے کا میں نے دیکھا محرم کا چاند ہو گیا, تو کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا رسول کے بیٹے کو فرصت دینے کے لیے جا رہے ہیں. اس نے کہا کیونکہ میں بھی مسلمان تھا, میں بھی فوراً اپنی دکان بند کی, میں بھی پیچھے پیچھے دوڑا. کہتے جب ہم محلہ بنی ہاشم میں پہنچے تو لوگ دیواروں پہ سر رکھ کے رو رہے تھے, لوگ گلیوں میں رو رہے تھے. وہ کہتا میں رستہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا میں چلا گیا محلہ بنی ہاشم میں سیدوں کے دروازے پہ. امام جعفر صادق کے گھر کا دروازہ کھلا تھا. وہ کہتا ہے کہ میں اپنے پنجوں کے بل کھڑا ہو کے میں نے دیکھا امام جعفر صادق جن کو میں مدینے کے بازار سے گزرتے دیکھتا تھا نا کہ بہترین لباس پہنا ہوتا تھا, سر پہ صاف اور شفاف امامہ پہنا ہوتا تھا, وہی جعفر صادق ریت میں ایسے تڑپ رہا تھا جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے. وہ کہتا میرا دل پھٹنا شروع ہو گیا, میں امام کے قریب گیا, میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھے, میں نے کہا کائنات کو سبق سکھانے والوں تو اتنی بے صبری سے کیوں ہو رہا ہے؟ آواز یحییٰ دیکھ نہیں رہا, وہ چاند طلوع ہو گیا ہے جس نے میری ماں کے سر سے چادر اتارا. یہ ہے میرے مولا کا گریہ, یہ ہے آئمہ کا گریہ. امام صادق خود مجلس پڑھ رہے تھے, سامنے بیٹھا ہوا ایک بندہ وہ ایسے منہ چھپا کے رو رہا. امام نے مجلس پڑھتے ممبر چھوڑا, اس کے ہاتھ سے جا کے رومال کھینچا. امام کہتے چہرہ چھپا کے کیوں رو رہا؟ اس کا مولا کیسے رو؟ فرمایا ایسے رو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ. نہ گھبراؤ کہ ہم روئیں گے تو شکلیں بگڑ جائیں گی, جو حسین کے رونے سے شکلیں بگڑتی ہیں وہ قیامت کے میدان میں سمجھ جائیں گے. ایسے گریہ کرو, ایسے ماتم کرو تمہیں اپنی ہوش نہ رہے. یہ راتیں رونے کی راتیں, یہ راتیں تڑپنے کی راتیں. محرم کا چاند طلوع ہو گیا, علی کی بیٹیوں کا چاند اجڑ گیا. 2 محرم کربلا میں اترے حسین. آپ نے وطن پہ دیکھا, آپ نے گھر میں دیکھا, آپ نے بہنوں بیٹیوں کے ساتھ دیکھا, آپ نے بھائیوں کے ماتمیوں کے ساتھ دیکھا. 2 محرم بالکل کربلا سے پچھلی منزل پہ تھا سادات کا قافلہ, بالکل نینوا کے ٹیلے قریب آ رہے, کربلا سامنے نظر آ رہا. علی کی بیٹی نے جو ہی محرم کا چاند طلوع روکے کہتی فضا غازی گھوڑا. جناب عباس کا گھوڑا میری عالیہ کے محمل کے قریب آیا, آگے کہتا جی بی بی کیوں بلایا؟ رو کے کہتی میرا حسین کہاں ہے, میرا دل پھٹ رہا ہے. آواز آئی بی بی تیرا حسین میرے کارواں کی حیثیت سے آگے ہے. رو کے کہتی حسین کو کہ جلدی میرے قریب آ جا, جب سے یہ چاند دیکھا ہے مجھے ایک بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے جو رو رو کے کہتی ہائے حسین. چند راتوں کا میں صرف چاند کا مضمون پڑھوں, انشاءاللہ کل سے روانگی پڑھیں گے, پھر کربلا کے مصائب پڑھیں گے. علی کی بیٹی عالیہ نے
जंगलों में देखा, हुसैन ने जंगल में देखा, अब्बास ने सफर में देखा, रुकैया ने महमल से देखा, अकबर ने घोड़े से देखा, कासिम ने ज़ीन से देखा। मुझे नहीं पता अब कौन बंदा ही कहेगा, इन सब ने इकट्ठे देखा, सुगरा ने अकेले देखा। जिस बंदे का हाथ माथा के लिए नहीं उठा, उसे नहीं पता कि आज चांद हो गया है। हर एक ने इकट्ठे देखा, इधर मुहर्रम का चांद हुआ, रुकैया गाजी को तसल्ली दे रही थी, लैला अकबर को सीने से लगा रही थी, फरवा कासिम के सर पे प्यार कर रही थी, रुबाब असगर का माथा चूम रही थी, ज़ैनब बार बार हुसैन का चेहरा देख रही थी, अकेली सुगरा 40 दरवाजों के दरमियान बैठी थी। इधर मुहर्रम का चांद हुआ, सुगरा कैसे उठी अब मुझे नहीं पता, कुछ सही है मुझे माफ कर देना। सुगरा ऐसे उठ के नाने की कब्र की तरफ गई जैसे अकबर की लाश कब्र मोहम्मद में जाके सुगरा ने हाथ रखा, रोक के उठ मदीने वाला मोहम्मद, ये चांद ऐसा तलू हो गया है, मेरे घर में रोने की आवाज है। कब्र रसूल में बैठ गई हुसैन, हाथ बांध के कहती है नाना, वो कायनात का करीम नबी, मुझे बता मेरा अकबर आएगा कि नहीं आएगा, मुझे बता मेरा असगर आएगा कि नहीं आएगा। 28 रजब से गया है मेरा बाबा, नाना मैं कभी तुझसे शिकवा नहीं करने आया। नाना जब से ये चांद तुलू हुआ है, नाना मेरा दिल घबरा रहा है, नाना सुगरा का दिल बैठ रहा है, नाना मैं जिंदा नहीं रहूंगी अकबर के बगैर। कब्र मोहम्मद पे रो रो के बार बार मन्नतों के चिराग जला रही थी, रोती रोती सुगरा ने कब्र मोहम्मद पे ऐसे सर रखा जैसे बच्चा माँ की गोद में सर रखता है, सर रख के कहती है नाना, नाना मुझे नींद आ जाए, मैं एक बार ख्वाब में अपना कब्र देख लूं। इधर जनाब सुगरा का सर कब्र मोहम्मद पे है, थोड़ी देर बाद तड़प के उठी, रोगी कहती नाना मैंने ख्वाब देखा है, एक लहू का दरिया है, मेरे बाबे का कटा हुआ सर। आवाज़ सुगरा मन्नतों के चिराग में जला, सुगरा मन्नतों के चिराग में जला। बस आखिरी हिस्सा पढ़ने लगा, कितना प्यार है आले मोहम्मद को हुसैन के रोने से। रसूल की बेटी सैयदा जब गोद में आ गए थे ना हुसैन, नबी की इकलौती बेटी, बीवी देखती कि रसूल हुसैन को उठाते, उजले के कोने में जाके गोद में लेके रोते। एक दिन जनाब सैयदा घर में थी और यूं हुसैन को गोद में, बीवी ने हुसैन को मुसल्ले, बीवी ने नमाज शुरू की, नमाज पढ़ रही थी, रसूल की बेटी की आवाज़ आई अस्सलामु अलैका या उम्मी, अम्मा मेरा सलाम, अना इब्नुल अत्शान, मैं तेरा प्यासा बेटा। या उम्मा अना इब्नुल गरीब, अम्मा मैं तेरा मुसाफिर बेटा। या उम्मा अना इब्नुल मज़लूम, अम्मा मैं तेरा मज़लूम बेटा। अगली सदर में दुआ करता हूँ मेरा बादशाह हुसैन मुझे इतनी ताकत देना मातरी समझ सके। एक आवाज आई मैं तेरा प्यासा बेटा, एक आवाज आई मैं तेरा मजलूम बेटा, एक आवाज आई मैं तेरा मुसाफिर बेटा। अगली ऐसी आवाज आई है मोहम्मद की बेटी मुसल्ले पे गिर गई है, आवाज आई या उम्मा अना इब्नुल इस्कान, अम्मा मैं तेरा पिसा हुआ बेटा। मोहम्मद की बेटी ने जैसे कारी कुरान उठाता मुसल्ले से हुसैन उठाया, रसूल की गोद में रखी, कहती है बाबा मुझे बता, ये मुझे मजलूम कहता रहा मैं सब्र करती रही, ये मुझे गरीब कहता रहा मैं सब्र
رہی